قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أما بعد إنا مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ سب سے پہلے میں آپ تمام مومنین و مومنات و بالخصوص اپنے اور آپ کے زندہ امام کی خدمت میں اس مبروک موقع پر کہ جس میں ولادت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ہوئی، آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور یہ دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ ولادت کا موقع اور یہ ولادت کی خوشی ہم کو اور آپ کو 3 شعبان کو روضہ امام حسین علیہ السلام پر نصیب ہو۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کوئی محتاج تعارف نہیں ہے۔ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ پر پہچانوایا کہ یہ حسین ہیں، ان کو پہچان لو۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاہ، یہ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت اسی لیے ہوئی کہ اگر شاید امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں نہ آتے تو انسانیت بالکل مفلوج ہو جاتی۔ امام حسین علیہ السلام کی جب ولادت شہزادی فاطمہ الزہرا صلی اللہ علیہ کے گھر میں 3 شعبان المعظم کو ہوئی تو زمین سے لے کے آسمان تک کے وہ ایک نور ساتے تھا، ہر طرف خوشی کا عالم تھا۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لوگ مبارکبادی دے رہے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ کون؟ امام حسین علیہ السلام، کہ جن کے لیے رسالت مآب نے فرمایا کہ یہ ہدایت کا چراغ ہیں اور نجات کا سفینہ ہیں۔ یعنی ہم کو جو کچھ اپنی زندگی میں کامیابی اگر حاصل کرنا ہے تو ہم در اہل بیت سے سبق حاصل کریں، امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے اور ان کے افعال اور ان کے اقوال کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، تبھی ہم کو دنیا اور آخرت میں ہم کو فلاح مل سکتی ہے، ہم کو نجات مل سکتی ہے۔ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں انسانیت کے لیے مبعوث ہوئے۔ ظاہر ہے کہ مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں ایک نور
جس کی ولادت اس طریقے سے ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبرائیل بھی مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں. لیکن اب یہاں پر ہماری گزارش آپ سے یہ ہے کہ ہم خالی ان کی خوشی میں خوش ہو کے اور مختصراً چھوٹی یعنی ذرا سی مٹھائی منگا کے ہم نظر دلوا دیں اور دلوانے کے بعد ہم یہ نہ سمجھیں کہ خالی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی محبت کا مقصد پورا ہو گیا. ہم کو امام حسین علیہ السلام کے ہدف کو دیکھنا چاہیے کہ آیا انہوں نے کربلا کے میدان میں جو شہادت عظمیٰ اپنی پیش کی وہ کس کی بارگاہ میں کی اور کس وجہ سے کی. خالی میں نام رکھ لوں اپنا کہ مجھے شباہت حسین کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ کافی نہیں ہے کہ ہم صاحب حسین کی شباہت تو شکل و صورت تو ہم اپنے کو واضح کر رہے ہیں، لیکن ہم امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر بالکل نہیں چل رہے ہیں. کربلا میں امام حسین علیہ السلام کیوں گئے؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ آیا ان کا مقصد کیا یہ تھا کہ جو دنیا لوگ ہمیں پہچانے؟ ارے امام حسین علیہ السلام کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پہچاننے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ یہ نواسے رسول ہیں. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کندھے پر امام حسین علیہ السلام کو اور ایک کندھے پر امام حسن علیہ السلام کو بٹھال کے جا رہے ہیں. کیا یہ عظمت ناکافی تھی کہ جہاں پر مہر نبوت تھی وہاں پر امام حسین علیہ السلام سوار تھے، امام حسن علیہ السلام سوار تھے، منبر رسول پر ہیں تو دونوں نواسے رسالت مآب کے ساتھ ساتھ ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنا تعارف کے لیے کرانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن جناب ابو طالب علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ اے محمد، دین کا پھیلانا ذمہ داری آپ کی ہے، دین کی تبلیغ کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ولو ہماری شکلیں بدلتی رہیں. کبھی اس دین کو ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں بچائیں گے، کبھی امام حسن کی شکل میں بچائیں گے اور کبھی امام حسین کی شکل میں ہم بچائیں گے. حد یہ ہے کہ آج بھی ان کی اولاد سے ہمارے اور آپ کے 12ویں امام پردے غیب میں ہیں اور دین کی حفاظت کر رہے ہیں. اور حفاظت ہو رہی ہے مکمل طریقے سے، لیکن جب کوئی ہماری بدعمالی امام زمانہ کی خدمت میں جاتی ہے تو ہمارے امام ڈاڑے مار مار کے روتے ہیں، اور جب ہم میں سے کوئی بہتر کام کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے امام خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں. تب اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے امام کن باتوں سے خوش ہیں. دیکھیے، اگر ہم امام کے اصلی چہیتے ہیں، ہم ان کے چاہنے والے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ ہم امام نے کیا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کے لیے کیا کہا ہے، گھر کے آداب کیا ہیں، باہر کے آداب کیا ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہیں، ہم کو جو انہوں نے بتایا اس کے اوپر زندگی بسر کرنا ہے.
تب ہم محبت کی کسوٹی کے اوپر کھرے اتر سکتے ہیں۔ یہ معمولی کوئی تاریخ نہیں ہے، اس تاریخ میں ملائکہ بھی جو ہے آئے اور آن کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی، مولا متقیان علی بن طالب علیہ السلام کو مبارکباد دی۔ ہر طرف سے معلوم ہے، مجھے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ حد یہ ہے کہ فطرس جس کے بالوں پر چلے گئے تھے وہ آ کے جھولے سے بس ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جھولے سے مس ہونے کے بعد فطرس کا نصیب چمک گیا، تو جب ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے کہ ہم اپنے کو امام حسین علیہ السلام کا جب چہیتا کہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اپنے نصیبوں کو بھی ہم چمکائیں، اس لیے کہ ہم ماننے والے ہیں، ہم چاہنے والے ہیں امام کے، لیکن ہمارے نصیب جب ہی چمکیں گے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں گے۔ ہماری نجات دنیا اور آخرت میں جب ہی ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آج وہ شخصیت ہے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، ہندو ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، سب امام حسین علیہ السلام کو اپنے اپنے طریقے سے مانتے ہیں، لیکن ہمیں ماننے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم کو ہمارے پاس اہل بیت علیہ السلام نے طریقہ بتایا ہے۔ اگر ہم جو ہے اب امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر ہم نہیں چل رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ سب سے بڑی عید جو ہے اسی کے لیے ہوگی کہ آج سے ہم عہد کر لیں کہ جو ہے کہ آج سے ہم اگر ہماری دنیا میں جو ہے گناہ ہو رہے ہیں، سرزد ہو رہے ہیں، اور جو ہے ہمارے نام اعمال میں جو ہے برائیوں کا پرلا بھاری ہے، تو ہم اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر آج ہی سے چلیں گے۔ ہم حوالہ دیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا، اور اپنی تمام گناہوں کی توبہ کریں امام حسین علیہ السلام کے ولادت توسل سے، جو ہے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ یہ وہ اس لیے کہ جب فطرس کو پر مل سکتے ہیں تو ہماری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے امام حسین علیہ السلام کو مان کر۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان گناہوں کی طرف جو ہے دوبارہ نہ پلٹیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو اگر دیکھیے تو کیا کہنا ان کی زندگی کا، کہ بچپنے کا عالم ہے۔ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے لیے خانے جنت آنا، جبرائیل کا درزی بن کر آنا، کہ ہم خیاط الحسین حسنین ہیں، کوئی معمولی شخصیت کا نام ہے۔ حسنین جو ہے کوئی معمولی شخصیت کے مالک تو نہیں تھے،
ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر جو ہے ہم کبھی جو ہے شار عام کے اوپر اگر کوئی ایسا فعل انجام دے رہے ہیں کہ جس کی اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اور ایسا فعل انجام دے رہے ہیں جو گناہ ہے، جو ناجائز ہے، تو ہم اپنے ہی کو نہیں بدنام کر رہے ہیں، بلکہ ہم امام کو بھی ذات میں جو ہے ان کو بھی ہم سامنے والا شامل کر لے گا کہ بھائی شیعہ ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے ہمیں نجات ایسے نہیں مل سکتی ہے۔ نجات ہمیں جبھی مل سکتی ہے کہ جب ہم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کریں، اور ہم یہ سامنے رکھیں کہ آیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں جنگ کیوں کی تھی؟ کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا کے میدان میں جنگ اس وجہ سے کی تھی کہ دنیا ہمیں پہچانے؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ اپنی قربانی پیش کی، اور ایسا نہیں ہے کہ جو ہے کہ یہ معلوم نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی مبارکبادیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آ رہی تھی، لوگ آ رہے تھے، وہ مبارکباد دے رہے تھے، اسی وقت جبرائیل نے آ کے بتایا تھا کہ اللہ کے حبیب یہ اس بیٹے کی ولادت ہوئی ہے کہ جس کو 3 دن کا بھوکو پیاسا قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا۔ لیکن یہ صبر کے میدان میں بالکل سیسا پلائی ہوئی تلوار کی طریقے سے ہوگا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی دیکھ لیجئے آپ کہ کس طریقے سے زندگی، ایسا نہیں ہے کہ مثال کے طور پر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ میں جنگوں میں نہیں تھے، جنگوں میں شامل ہوئے، تمام فنون آپ کو معلوم تھے، آپ کو تمام فنون سے آگاہ تھے۔ آخر جو ہے مولا متقیان کے بیٹے تھے، لیکن یہ مشیت پروردگار تھی کہ ولادت تو ظاہر سی بات ہے کہ سرزمین عرب پر ہو، سرزمین مکہ پر ہوئی، اور شہادت سرزمین کربلا میں ہوئی۔ اب نجات کا سفینہ جو آپ نے حضرت نے فرمایا، اسی کا نام ہے کہ ہم جب محرم میں 2.25 مہینے گزاریں اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام جو آپ نے شہادتیں پیش کی اور خود کی بھی شہادت پیش کی، تو اس قربانی کو اس حوالے سے دیکھیں کہ مقصد امام کیا تھا، اس پر ہم زندگی بسر کریں تو ہم نجات کے سفینے کے اوپر سوار ہونے کا حق رکھتے ہیں، اور ہمارے امام ہماری شفاعت بھی کریں گے۔ لیکن اگر
اپنی بدعمالیوں سے امام کو ہم رلا رہے ہیں۔ بالکل خالی 2.25 مہینے ہم نے جو ہے خالی محرم کیا، اور محرم کے بعد ہم نے اپنے گناہوں میں کوئی کمی نہیں کی، تو ہمیں محرم کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ فرض ازا جو ہے یہ ایک کلاس ہے، ایک یونیورسٹی ہے، جہاں پر ہر شعبے کی تعلیم ملتی ہے، چاہے وہ انسانیت کی تعلیم ہو، چاہے وہ شجاعت کی تعلیم ہو، چاہے وہ بہادری کی تعلیم ہو، چاہے وہ صبر کی تعلیم ہو، چاہے وہ خانوادگی زندگی کے بارے میں کی تعلیم ہو، چاہے وہ والدین کے آداب کی تعلیم ہو، چاہے وہ حقوق بشریت کے معاملے کی تعلیم ہو، ہر تعلیم یہاں سے ملتی ہے۔ اور جب ہم کامیاب و کامران جبھی ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اس تعلیم پر اپنی زندگی گزاریں، تبھی ہم کو وہ نجات دنیا میں اور آخرت میں مل سکتی ہے۔ اور جناب امام حسین علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا ماننے والا ہے، اس لیے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ۔ اگر دنیا میں امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے دامن کو مضبوطی سے نہیں تھاما، تو یہ سمجھ لینا کہ آخرت میں جوانان جنت کے سردار امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ تمنا ہی کرنا بیکار ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام اور مولا متقیان علیہ السلام کے دشمنوں کے لیے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ بہرحال زیادہ کچھ بیان تو کم وقت میں طویل گفتگو تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن ہاں اتنا ضرور آپ سے گزارش ہے کہ ہم امام کو پہچان کر امام کی اقوال کی روشنی میں ہم زندگی گزاریں، اگر ہم آخرت میں نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔